ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے اس سفر میں ہمیں بہت سارے اسباق، بہت سارے دروس ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ایک خطاب میں یہ کہا تھا، فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ۔ فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اب ضرورت باقی نہ رہی، البتہ تم جہاد کرو اور اچھی نیت رکھو۔ چنانچہ مکہ سے مدینے کو ہجرت کرنا فتح مکہ کے بعد واجب نہ رہا، لیکن مکہ جیسے حالات اگر کسی مقام پر پیدا ہو جائیں، جس طرح مکہ میں مسلمانوں کو ستایا گیا، صحابہ اکرام کو پریشان کیا گیا، ہو بہو ایسے ہی حالات مکہ کی بجائے آج دنیا میں اگر کسی مقام پر پیدا ہو جائیں تو دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا قیامت تک فرض ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد روکا، کہا اب ہجرت کرنے کا کوئی معنی نہیں، یعنی فتح مکہ کے بعد اب مدینے کو اگر کوئی ہجرت کرے تو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر مکہ جیسے حالات آج بھی کسی مقام پر پیدا ہو جائیں تو دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض ہوگا۔ مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت اس لیے ضروری قرار دیا گیا تھا کہ مسلمان بلا خوف و خطر اپنے رب کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے اسلام کو قائم کریں، اسلامی حکومت کو قائم کر سکیں اور اسلامی حکومت کی حفاظت کر سکیں اور دعوت کے ذریعے اسلام کی مملکت کے حدود کو بڑھا سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے فرض قرار دیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی مدینے کی طرف ہجرت ختم ہو گئی۔ ہجرت جو فرض قرار دی گئی تھی وہ صرف فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کا معنی باقی نہ رہا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح فرما رہے ہیں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا یہ اب ختم ہو گیا، لیکن مطلق ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کافروں سے لڑائی باقی ہے، یعنی قیامت کے آنے تک اگر کسی مقام پر کافروں سے لڑائی باقی ہے تو مسلمانوں کی ہجرت بھی باقی رہے گی، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہوگا، ان پر فرض ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے بہت سارے آیتوں سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ آج بھی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، فرض ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں
کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں. یاد رکھیے، کافر اگر مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، نشانہ ستم بنا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے وعید شدید بیان فرمائی ہے، مذمت بیان فرمائی ہے، جو لوگ نشانہ ستم بننے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرتے. جب آئیں گے قبض کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی روح کو، فرشتے کیا پوچھیں گے قالوا فیما کنتم، تمہارا کیا حال تھا، تم کس حال میں تھے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، فرشتے جان چھڑانے کے لیے آئیں گے، پوچھیں گے تمہارا کیسا حال تھا، کہیں گے زمین میں ہم نہایت ہی مجبور، مظلوم، مقہور اور کمزور تھے. زمین میں ہماری کوئی قوت و طاقت نہیں تھی، بلکہ ہمیں نشانہ ستم بنایا جاتا تھا، ہمیں کھایا جاتا تھا، ہمیں مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے، تم ہجرت کرتے اس میں، کیوں نشانہ ستم بننے کے لیے چلے گئے؟ کیوں تم نے کفار مکہ کی یا پھر کفار کی زبردستی کو اپنے جانوں پر قائم کیا؟ فَأُولَئِكَ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے ہی جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، سوائے زمین کے ان کمزور لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جن کے مرد، عورتیں، بچے لا يستطيعون حیلہ، ان کے پاس تدبیر کرنے کا اگر کوئی راستہ نہ ہو اور ان کے پاس ہجرت کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو، کوئی سبیل نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے. طاقت رکھتے ہوئے، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے، حالات کو جانچتے ہوئے، حالات کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کرے تو پھر اللہ رب العالمین کی ایسے شخص پر وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مذمت بیان فرمائی ہے. دوسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں، یعنی ہجرت کے سفر میں، وہ تمام ذرائع اور وسائل کو استعمال کیا جن کا عقل تقاضا کرتی ہے. آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو خریدا اور رہبر کے لیے ایک آدمی کو تلاش کیا تاکہ وہ بحفاظت مدینے کی طرف پہنچا سکے، اور پھر راستوں کو کاٹتے ہوئے مختلف راستوں سے مدینہ پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کی رہنمائی بھی لی. اور اسی طرح بہت سارے چیزوں کو، بہت سارے وسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کو اپنی جان سے خوف تھا یا پھر آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ کفار کے ہاتھوں کو نہ لگ جائے اس لیے آپ نے اسباب و ذرائع کو استعمال کیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں ذرائع اور وسائل کو، اسباب کو اس لیے استعمال کیا تاکہ امت مسلمہ کو بھی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ایسے حالات میں ایسے اسباب کو، ایسے وسائل کو، ایسے ذرائع کو امت محمدیہ بھی اختیار کرے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اسباب کو، ذرائع کو، وسائل کو. تیسرا سبق ہمیں درس یہ حاصل ہوتا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسے پر خطر حالت میں، ایسے خطرناک حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بخوشی راضی ہو کر لیٹ جانا، سو جانے کے لیے تیار ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنا چاہی تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خوشی خوشی لیٹ گئے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مضبوط ایمان، مستحکم ایمان اور بہادری کی دلیل ہے۔ مستحکم ایمان کی وجہ سے اور بہادری ہی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ اور یاد رکھیں یہ بستر پر لیٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ جان کو خطرہ ہے۔ مشرکین مکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، یہ جان کر، یہ بوجھ کر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کے بستر پر سونا، یہ کامل ایمان، مضبوط ایمان اور بہادری کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے نجات کے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے دشمن کو دھوکہ دینا اور بھیس بدلنا بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو دھوکہ دیا اور اپنے بھیس کو بدل دیا، یہ سب جائز ہے ایسے حالات میں۔ نمبر 4، ہجرت سے ہمیں جو چوتھا درس ملتا ہے وہ یہ کہ اس سفر میں جو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے صادر ہوئے وہ آپ کی عزت افزائی اور ہمت افزائی کے لیے تھے۔ ان معجزوں میں یہ اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہرحال مدد کرے گا اور روئے زمین پر آپ کے دین کو نافذ کر کے رہے گا، جلد یا بدیر۔ پانچواں جو سبق ہمیں نظر آتا ہے، اس سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار ادا کیا وہ فضیلت کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، جگہ جگہ پر پریشانیوں کو اٹھانا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی گواہی ہے۔ اور ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں سے دوسرا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے دشمن آ کر ہمیں پکڑ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا، ان کی فضیلت کے لیے یہی بس کافی ہے۔ چھٹواں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں داخل ہوتے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹانا، حالانکہ دوسری سواری موجود تھی، یہ آپ کے عاجزی، انکساری، تواضع و انکساری کی دلیل ہے۔ آپ آج بادشاہ وقت پر نظر دوڑائیے، ملک کے حکمرانوں پر نظر دوڑائیے، اگر کوئی ملک کا حاکم کسی راستے سے گزر رہا ہے تو وہ اکیلا تنہا سفر کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے راستے کی جو بھیڑ ہے، ٹریفک کو ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ یہ حکمراں، یہ حاکم بآسانی اپنے مقصود تک، اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے، اور اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے۔ آج کے لوگ، آج کے حکمرانوں کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے، ان کا حال کیا تھا دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول ہونے کے باوجود اپنے پیچھے بٹا رہے ہیں اور اپنے پیچھے بٹا کر سفر کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کی دلیل ہے۔ ساتواں جو سبق درس ہمیں ملتا ہے کہ اس سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے، وہاں پر سکونت اختیار کی چند دنوں کے لیے۔ اس دوران ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ محترمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آثار سے تبرک حاصل کرنے سے ان دونوں کو منع بھی نہیں فرمایا،
لہذا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کے آثار حقیقت میں موجود ہوں۔ فی الحال فی الوقت آج کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا پایا جانا مشکوک ہے، شبہ ہے۔ 8واں سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں لہسن کا استعمال نہیں کیا۔ آپ نے پچھلے درس میں شاید سماعت کیا ہوگا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھیجتے تو پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں انگلیاں لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کہاں کہاں استعمال کیا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کا استعمال کیا، برتن کی انگلیاں تھی، وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ لگاتے اور کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ لہسن بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا۔ نہ کھانا آپ کی طبیعت کی خصوصیت ہے، یہ طبیعی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہسن کو ناپسند کرتے تھے، ورنہ مسلمانوں کے لیے لہسن کا کھانا، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس کی بو زائل ہونے کے بعد ہی مسجد میں آئیں۔ کچی کھانا چاہ رہے ہیں تو کھائیے، لیکن اس کی بو زائل ہونے کے بعد مسجد کو آئیں۔ مسجد کو آنا چاہ رہے ہیں اور لہسن بھی کھانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو پکائیں، اس کی بو زائل ہو جائے گی، کھائیں اور مسجد میں آ جائیں۔ تو یہ اسباق، یہ چند دروس ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر سے ملتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کے بھی حالات بالکل مختلف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آنے کے بعد 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا۔ مکہ سے مدینہ آنا اور مدینے میں آ کر اسلامی حکومت کو قائم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بھی کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن قوموں سے سابقہ درپیش تھا وہ سب سے پہلے صحابہ کرام سے، نمبر 2 مدینے کے مشرکین سے سابقہ پڑا، نمبر 3 یہودیوں سے سابقہ پڑا۔ صحابہ سے کیسے پڑا؟ صحابہ کرام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا وہ یہ کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکہ کے حالات سے بالکل مختلف تھے۔ مکہ میں وہ انتہائی مجبور تھے، مقہور تھے، مظلوم تھے، اور سارا کا سارا دبدبہ مشرکین مکہ کا تھا۔ مکے میں گرچہ کے صحابہ کرام کا ایک کلمہ تھا، ان کا مقصد ایک تھا، اس کے باوجود وہ مجبور تھے، ان کے ہاتھوں میں کسی طرح کا اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان اسلام یعنی مکہ مکرمہ کے کفار کے ہاتھوں میں اختیار تھا۔ لیکن مدینے میں مسلمانوں کی زمام کاری پہلے ہی دن سے خود مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اب ان پر کسی طرح کا تسلط، ظلم، جبر، استعداد، پریشانی نہ تھی۔ اب وقت آ گیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینے میں اسلامی حکومت قائم کر سکے، مدینے میں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کر سکے ان صحابہ کو لے کر۔ اور کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ، بلکہ صحابہ کرام ہجرت کے مارے ہوئے، بخاروں کے ستائے ہوئے، اپنے گھر کو چھوڑ کر اور اپنے اعزاء و اقارب رشتہ داروں کو، بچوں کو، اپنی زمین کو، اپنے مال و دولت کو، جائیداد کو چھوڑ کر تنے تنہا مدینے کی طرف ہجرت کیے۔ مکے کے حالات الگ تھے، مدینے کے حالات الگ ہیں۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے یہ سابقہ پڑا تھا کہ کسی بھی طریقے سے صحابہ کو لے کر، جو کہ نہایت ہی قسم پرسی کی حالت میں مدینہ آئے ہیں، ان کو لے کر اسلام کی حکومت قائم کریں، ان کو لے کر دین اسلام کی اشاعت کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور دوسری قوم جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پڑا وہ مدینہ کے مشرکین تھے۔ مدینے کے مشرکین اب تک شک و شبہ میں مبتلا تھے،
اور اپنے آبائی اپنے اجداد کے دین کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول کرنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، پس و پیش کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں عداوت اور بغاوت نہیں رکھتے تھے، نفرت نہیں رکھتے تھے یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے بھی تھے مدینے کے جو اپنے سینے میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے عداوت بغاوت نفرت رکھا کرتے تھے اور اپنے دل میں بغض کو چھپائے ہوئے تھے، بظاہر اسلام کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ ان میں سہر فہرست عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خزرج اور اوس کے لوگوں نے اس کی سرداری پر متفق ہوئے تھے اور مدینے کا تاج عنقریب عبداللہ بن ابی بن سلول کے سر پر رکھا جانے والا تھا۔ عین موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان، لوگوں کا میلان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلان ہونے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول جو مشرک تھا اور اس کے ساتھی، اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ انتہائی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، عناد، کفر، دشمنی رکھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور اس کا اظہار در پردہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا ہے۔ جنگ کا موقع ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا ہے، لیکن عین موقع پر اپنے لشکر کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوا۔ یہ اس کے کفر اور اس کے بغاوت، عداوت، نفرت کی دلیل ہے۔ تو ان مشرکین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پڑا تھا، کیا معمولی بات ہے؟ ان مشرکین کے ہوتے ہوئے، یہودیوں کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مملکت قائم کریں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال قیادت کی دلیل ہے۔ ان سب سے سابقہ پڑھنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہر ایک فتنے کا مقابلہ کر کے مملکت اسلامیہ کو قائم کیا، اسلامی تعلیمات کو پھیلایا، اسلامی تعلیمات کی اشاعت کی۔ تیسری جس قوم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پڑا وہ تھے یہود، اور یہ سب سے خطرناک تھے۔ مشرکین تو کھلم کھلا ظاہر ہوا کرتے تھے، مگر یہود پس پردہ رہا کرتے تھے، اور پس پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے۔ یہ لوگ رومی وغیرہ کے ظلم و جبر کی وجہ سے حجاز آ گئے تھے، لیکن حجاز میں آ کر بھی انہوں نے قوم عرب کو ستانا شروع کیا۔ یہ خالص عبرانی ہے۔ جب رومیوں کا تسلط ان پر قائم ہوا، ان کا جبر اور ان کا ظلم شروع ہوا، تو یہ یہود وہاں سے ہجرت کر کے، یعنی اپنے شہروں کو، اپنی زمینوں کو چھوڑ چھاڑ کر حجاز آ گئے، مدینہ آ گئے۔ اس لیے ان کا وضاقتہ، زبان و تہذیب وغیرہ بالکل عربی میں رنگ گیا تھا، عربی رنگ میں رنگ گئے تھے۔ ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی۔ دیکھیے، ایک طرف سے اپنے شہروں کو، اپنے گاؤں کو اور اپنے وطنوں کو، اپنی زمینوں کو چھوڑ کر مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے باوجود بھی یہ عصبیت کا شکار تھے۔ یہ اپنے آپ کو اعلیٰ قوم کہا کرتے تھے، اور اپنی یہودیت پر انہیں فخر تھا، جبکہ عرب کو یہ امی کہا کرتے تھے، اور امی کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو، وحشی، رذیل، پسماندہ، اچھوت۔ عربوں کو یہ سب چیزیں تسلیم کیا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں ان کے مال کو کھائیں، جس طرح چاہیں ظلم کریں، جس طرح چاہیں ان کے مال کا استعمال کریں، ان کے اموال کو کھائیں۔ اس کے علاوہ
یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی. اناج، غلے، کھجور، کپڑے وغیرہ کی تجارت انہی کے ہاتھوں میں تھی. اسی لیے ان چیزوں کو یہ دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے آمد کرتے تھے، درآمد کرتے تھے، اور ان چیزوں کو 2-3 گنا میں عربوں کو بیچ دیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ عربوں کو بطور قرض سود بھی دیا کرتے تھے. اور عرب ان پیسوں کو لے کر فضول اور اسراف میں خرچ کیا کرتے تھے. اپنے فخر کے لیے شاعروں پر لٹا دیا کرتے تھے، لوگوں پر پیسوں کو لٹا دیا کرتے تھے تاکہ ان کی عزت ہو اور ان کا مقام و مرتبہ بنا رہے. اور ان کی عادت ایک یہ بھی تھی، وہ مدینے کے لوگوں کو آپس میں بھڑایا کرتے تھے، لڑایا کرتے تھے. دیکھیے، اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے مدینے کی زمین کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو وہ مدینے کے باشندوں کو، مدینے کے لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب وہ سود ادا نہ کر سکتے تھے تو ان کے زمینوں کے مالک بن جایا کرتے تھے. یہ عادت تو بری تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو لڑایا بھی کرتے تھے. کہا جاتا ہے اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی کی سب سے بڑی وجہ یہ یہود تھے. یہودیوں نے اپنے شہروں کو، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر مدینہ آ کر اوس اور خزرج اور دیگر عرب قبائل عرب کو آپس میں بھڑایا، لڑایا. اور جب کبھی یہ لڑائی سرد پڑتی ہوئی انہیں نظر آتی، دکھائی دیتی، تو پھر وہ ان کی انگلیاں ایسی حرکت میں آتی اور ایسا کام کرتے جس کی وجہ سے ان کے درمیان پھر سے لڑائی کی آگ بھڑک اڑتی اور پھر سے وہ لڑنا شروع کر دیتے. اور یہ لڑائی سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک جاری رہا کرتی تھی. اس کی مثال خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اور اوس اور خزرج کا حال یہ تھا، وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتے، ان کے خلاف جنگ کرتے، جنگ و جدل، لڑائی اور قتال میں ملوث ہوا کرتے تھے، مبتلا ہوا کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دونوں محبت سے رہنے لگے. یہودی نے دیکھا، دیکھیے یہودیوں کی چال ہے، وہ مسلمانوں کے محبت کو تسلیم نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. یہودی نے دیکھا اوس اور خزرج کے لوگ بڑے محبت سے باہم شیر و شکر ہو کر باتیں کر رہے ہیں. اس کے اندر عداوت پیدا ہو گئی، جلن پیدا ہو گئی. غصے کی حالت میں ایک شاعر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، اوس اور خزرج کے جو پہلے کی لڑائیاں ہیں، اپنے شاعرانہ انداز میں جا کر ان کے احوال کو بیان کیجئے، سابقہ احوال کو بیان کیجئے. اور اس کے لیے اس نے اجرت بھی دی. یہ شاعر گیا اوس اور خزرج کے سامنے جا کر ان کے پہلے کی لڑائیوں کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا، جس کی وجہ سے دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی. نفرت اور عداوت نے جنم لیا. قریب تھا کہ تلواروں کو نکال کر ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائیں، لڑائی کریں، برسر پیکار ہو جائیں. عین اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور ان کی صلح و صفائی کی. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا نزول فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف سے کام نہ لو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. وہ نعمت کیا تھی؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے سے عداوت کرنے والے تھے، تم ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم بھائی بن گئے.
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تمہارے ان لڑائیوں کی وجہ سے، تمہارے ان قتل و غارت گری کی وجہ سے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گڑھے میں جانے سے بچا لیا. تو یہودیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عرب کو اس وقت لڑایا کرتے تھے، لڑانے کی کوششیں کیا کرتے تھے. اور عرب کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اور یہ تینوں قبائل انتہائی خطرناک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ دشمنی رکھا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ آمد ہوئی تو اور ان کی دشمنی میں اضافہ ہوا. انہیں پتا تھا اسلامی حکومت قائم اگر ہو گئی تو ان کا مال تباہ، ان کی دولت تباہ، ان کی ثروت تباہ، ان کی معیشت تباہ، ان کے زمینیں تباہ، ان کی تجارت تباہ. اور اسی تباہی کے اندیشے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے انتہائی حد درجہ دشمنی رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل اسلام سے بغض رکھا کرتے تھے. انہیں معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی، اہل اسلام کی آمد ہمارے تجارتوں کی تباہی ہے. اور ان کی دشمنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی ہوتی ہے. جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کچھ سوال کیا. اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا، ان سوالوں کے جواب دیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ کہنے لگے کہ ان سوالوں کا جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے، لہذا انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے اسلام کے بارے میں ابھی یہود کو نہیں بتانا، اگر بتا دیں گے تو وہ مجھ پر تہمت باندھیں گے، اس لیے کہ یہود ایک تہمت باز قوم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام آپ کے سامنے کیسے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہود کہنے لگے وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، عالم ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی کے سب سے اچھے بیٹے ہیں، ہمارے اچھے سردار کے بیٹے ہیں اور یہ بھی سردار ہیں، ہمارے سب سے اچھے سردار ہیں، اخلاق میں اعلیٰ ہیں، سب سے اچھے آدمی ہیں، یہود میں سب سے کمال والے انسان ہیں. این موقع پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نکل کر اسلام کا مظاہرہ کیا، اسلام کو ظاہر کیا. کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جیسے ہی اسلام کو ظاہر کیا یہود کہنے لگے یہ سب سے بڑے خطرناک آدمی ہیں اور خطرناک باپ کے خطرناک بیٹے ہیں، برے آدمی کے برے بیٹے ہیں. اپنی رائے کو ظاہر کرنے لگے. دیکھیے ابھی سب سے پہلے ان کی تعریف کرنے لگے، جیسے اسلام کو ظاہر کیا ان کی برائی کرنے لگے. یہ یہودیوں کا وتیرا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 قوموں سے سابقہ پڑا تھا. دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیلنجز کو کیسے قبول کیا اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کیسے قائم کی اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیم کو کیسے فروغ دیا، اسلامی تعلیمات کو کیسے پھیلایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.